अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आपको हमारी पिछली वीडियो बहुत पसंद आई हो। इसी के साथ मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। ये एक माँ और बेटे की कहानी है कि माँ एयरपोर्ट पर बैठी होती है, किसी का इंतज़ार कर रही होती है। एक नौकर जो वहाँ पर सफाई कर रहा होता है माँ जी के पास आता है, कहता है माँ जी मैं काफ़ी देर से आपको देख रहा हूँ, आप किसी का इंतज़ार कर रही हैं। माँ जी कहती है बेटा मेरा बेटा बाहर गया हुआ है, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, वो मुझे यहाँ बिठा कर गया है कि माँ जी थोड़ी देर में मैं आता हूँ, मैं उसी को देख रही हूँ। लड़का कहता है माँ जी मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, आप अकेली बैठी हैं और आपका बेटा भी काफ़ी देर से नहीं आया। माँ जी कहती है मेरा बेटा किसी काम से बाहर गया है, काम जैसे ही होगा वो वापस आ जाएगा। ये आदमी एयरपोर्ट पर सफाई का काम करता था, इसका नाम यूनस था। वो वापस अपनी जगह पर चला जाता है। यूँ ही शाम हो जाती है, वो देखता है कि माँ जी वैसे ही बैठी हैं, बेटे का इंतज़ार कर रही हैं। शाम होने लगी, अंधेरा छाने लगा और ठंड भी लगने लगी। वो अपनी चादर उतार के माँ जी को देता है और कहता है माँ जी सर्दी का टाइम है, आप ये शाल ओढ़ लें, अगर आपका बेटा आ जाएगा तो आप ये चादर चेयर फिटर वाले को देकर चली जाइएगा। माँ जी ने कहा बेटा शुक्रिया, ठीक है। इस तरह रात गुजर गई और अगले दिन आया तो माँ जी वैसे ही बैठी थी जैसा वो छोड़कर गया था। वो हैरान परेशान फ़ौरन माँ जी के पास आता है, माँ जी से पूछता है माँ जी आपका बेटा अभी तक नहीं आया, आप क्यों इंतज़ार कर रही हैं? उसने कहा आइए आप मेरे घर चलिए, आप वहाँ थोड़ा रेस्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको मैं आपके घर छोड़ दूँगा। माँ जी बोली नहीं बेटा, मेरा बेटा ज़रूर आएगा, वो किसी काम से गया है, मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर मैं आपके साथ चली गई तो वो मुझे ढूंढता रह जाएगा और परेशान होगा, लिहाजा मुझे यहीं बैठने दो। वो खामोश होकर चला गया और अपनी ड्यूटी देने लगा। थोड़ी देर बाद ही उसे किसी शोर की आवाज़ आई। बाहर निकल कर देखा तो वो माँ जी ज़मीन पर गिरी हुई हैं। फ़ौरन डॉक्टर को बुलाता है और ट्रीटमेंट करवाता है। डॉक्टर से पता चलता है वो भूखी हैं, कमज़ोरी की वजह से गिर गई हैं। लिहाजा वो जल्दी से अपना टिफ़िन लेकर आता है जो घर से अपने लिए बना कर लाया था और माँ जी को खिलाता है और कहता है कि माँ जी ज़िद ना करें, आप मेरे साथ मेरे घर चलें, यहाँ देख लूँगा। अगर आपका बेटा आपको ढूंढता हुआ आएगा तो आप यहाँ से चले जाना इनके साथ, घर करीब ही है। माँ जी फिर भी नहीं मानती और यूनस खाना खिलाकर माँ जी को बेंच पर बिठाकर घर से एक और चादर ला कर देता है। माँ जी को वहाँ पर तसल्ली से बिठाकर अपने काम में मगन हो जाता है। यहाँ देखता है कि सुबह से शाम हो गई, माँ जी का बेटा अभी तक नहीं आया। माँ जी अब भी परेशान और हैरान भी हुई बैठी थी कि पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया मुझे छोड़कर। जब शाम को वो अपने घर जाने लगा तो वो कहता है कि माँ जी अब ज़िद ना करें, अब आप तो प्लीज़ चलें मेरे साथ, आपका बेटा अभी तक नहीं आया। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो अब कोई फ़्लाइट आने वाली है, ना जाने वाली है। आपका बेटा आपको छोड़कर चल चुका है। मेरे घर चलें, यहाँ आराम करें और अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको आपके घर छोड़कर आऊँगा। अब मुझे अपने घर का पता बता दीजिए। उस पर माँ दुखी हुई। माँ जी बोली कि मुझे बेटा अपने घर का एड्रेस नहीं आता, मेरा घर गांव में था जो कि मेरा बेटा बेचकर शहर में आ गया था। अब हम शहर में रह रहे थे, मेरा बेटा और मैं अब बाहर जा रहे थे। माँ जी कहने लगी बेटा मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मुझे ढूंढता हुआ ज़रूर आएगा। यूनस बोला कि माँ जी ठीक है, मुझे भी अपना बेटा ही समझिए और चलिए, मैं आपको अपने घर लेकर जाता हूँ। जब वो घर लेकर गया माँ जी को तो उसकी बीवी देखकर हैरान हो गई, मगर कोई सवाल किए बिना उसको अंदर ले आई और खुशामदीद कहने लगी। माँ जी को बिठाकर वो अपनी बीवी से अलहदा होकर बीवी को बताने लगा, देखो ये माँ जी कल से एयरपोर्ट पर बैठी हुई है और अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है, लिहाजा माँ जी के लिए कुछ अच्छा खाने का इंतज़ाम करो और उनके लिए सोने का भी इंतज़ाम करो। बीवी भी अच्छी खातून थी, बगैर कुछ बोले माँ जी के लिए खाना बनाने लगी। माँ जी और उसके बिस्तर का इंतज़ाम करने लगी। इस तरह कई दिन गुजर गए और लड़का एयरपोर्ट पर जाकर देखता और शाम वाली शिफ्ट को भी कहता कि अभी कहीं से कोई अगर इंसान यहाँ पर माँ को ढूंढने आए तो मुझे नंबर पर कॉल कर देना। और जब ड्यूटी ऑन होता तो वो खुद भी देखता
رہتا کہ کوئی ماں جی کو ڈھونڈتا ہوا تو نہیں آیا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے مگر وہاں کوئی نہ آیا اور ماں جی بھی اداس ہو چکی تھی۔ اب تو وہ بولا کہ ماں جی مجھے اپنا بیٹا سمجھیے اور آپ کی خدمت کروں گا، آپ مجھے اپنی خدمت کا موقع دیجیے۔ ماں جی ان کے ساتھ اب رہنے لگی اور اسی طرح دن گزرنے لگے۔ ماں جی کو بھی ان کی عادت ہو گئی تھی اور ان کو بھی ماں جی کے بغیر سکون نہیں ملتا تھا۔ ماں جی ان کے بچوں کو اسکول چھوڑا کرتی تھی اور باہر کے چھوٹے موٹے کام کر دیتی تھی۔ اس طرح ماں جی کا بھی دل گزر جاتا تھا۔ ایک دن سبزی لینے باہر گئیں تو کچھ پیسے بچے، ساتھ میں ہی ایک ٹکٹ بیچنے والا ٹکٹ بیچ رہا تھا۔ 10 روپے کی ٹکٹ سے 10 کروڑ ملنے والے تھے، یہ آواز وہ لگاتا تھا اور گلی محلے کے سب بچے اس ٹکٹ خرید رہے تھے۔ ماں جی کے ذہن نے کچھ سوچا اور ایک ٹکٹ لے لیا۔ گھر پہنچی تو یونس کی بیوی کو بولا کہ دیکھو بیٹا، سبزی کے سے پیسے بچے ہیں تو میں نے ایک ٹکٹ لے لی۔ یونس کی بیوی کچھ نہ بولی اور کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں ماں جی، جیسے آپ کو اچھا لگے۔ ماں جی اسی طرح کرتی رہیں۔ جب کبھی جاتی اگر کوئی پیسے بچ جاتے تو جیسے بچوں کی طرح وہ بھی لائن میں لگ کر ٹکٹ خرید لیتی۔ ایک عدد بس انہیں یہ ذہن میں تھا کہ وہ ٹکٹ لیتی رہیں، شاید میرا نصیب کھل جائے اور مجھے بھی انعام مل جائے۔ یونس اور اس کی بیوی ماں جی کو کچھ نہ کہتے۔ دونوں میاں بیوی دل کے بہت اچھے تھے اور ان کا گھر چھوٹا سا تھا مگر ان کا دل بہت بڑا تھا۔ ماں جی کی خدمت اپنی ماں سمجھ کر کرتے تھے، ماں جیسا سلوک کرتے تھے اور اسی طرح ماں سے کبھی سوال نہیں کرتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ ماں جی کو ٹکٹ لینے سے خوشی ملتی ہے تو کوئی بات نہیں، ان کی خوشی کے لیے کوئی مہنگی چیز تو نہیں ہے، لہٰذا ماں جی اسی طرح کبھی کبھار وہ ٹکٹ خرید لیتی تھی اور جمع کرتی رہتی تھی اور خوش رہتی تھی، کیونکہ ماں کا خیال تھا کہ اس کی لاٹری نکل سکتی ہے، لیکن یونس جانتا تھا کہ ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ ٹکٹ والے نے کہا، ماں جی آپ اکثر مجھ سے ٹکٹ خریدتی ہیں تو آپ اس ٹکٹ کا کیا کرتی ہیں، جمع کرتی ہیں یا پھر پھینک دیتی ہیں؟ تو ماں جی بولی کہ بیٹا میں جمع کرتی ہوں اور اس امید سے جمع کرتی ہوں کہ کبھی نہ کبھی تو میرا انعام نکلے گا۔ ماں جی دکاندار بولتا ہے، ماں جی آج گھر جا کر ٹی وی پر دیکھیے گا، آج آ کے گھر ضرور دیکھیے گا، ٹکٹ کے انعام اناؤنس ہونے والے ہیں۔ ٹکٹ کے انعام بہت مختلف قسم کے تھے، بہت سارے انعام کی فہرست تھی۔ ماں جی گھر جاتی ہے، یونس کی بیوی کو بولتی ہے کہ مجھے ٹی وی لگا دو اور میرے ساتھ بیٹھو، یہ لاٹری والے سارے ٹکٹس نمبر چیک کرو، ٹی وی والے انعامات کے ساتھ ملاؤ، کیونکہ ٹکٹ والے نے کہا ہے کہ آج انعام نکلے گا، ہو سکتا ہے میرے نصیب میں بھی آج انعام نکلے۔ یونس کی بیوی کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، ماں جی سے سارے ٹکٹ لے کر کھول کر دیکھتی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ انعام سنتی ہے تو ساتھ ساتھ ٹکٹ چیک کرتی ہے۔ جب پورے دیکھ لیتی ہے تو وہ کہتی ہے، ماں جی دیکھیے یہ صرف آپ کا گمان تھا، ٹکٹ سے انعام نہیں نکلتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ غلط ہے، دیکھا آپ نے کوئی بھی انعام نہیں نکالا۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ ٹی وی والا دوبارہ نمبر بتانے لگا۔ یونس کی بیوی نے دوبارہ نمبر چیک کیے تو نمبر 1 ٹکٹ سے ویسے تھا جیسا ٹی وی والے نے بتایا تھا۔ وہ دونوں بہت خوش ہو گئی، ایک دوسرے کو گلے لگا دیا۔ اتنے میں یونس گھر میں داخل ہوا اور دونوں کو خوش دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ وجہ پوچھی تو وجہ سننے پر وہ خود بھی بہت حیران ہوا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ خیر وہ دونوں ماں جی کو لے کر اسی ٹی وی والے کے ایڈریس پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو ماں جی کا اپنا ID کارڈ لے کر ان کو انعام دیا گیا تو وہ انعام کوئی چھوٹی رقم نہیں تھا بلکہ 10 کروڑ کا چیک تھا۔ ماں جی وہ چیک لے کر بہت خوش تھی اور وہ تو بولی، یونس اب ہم ان پیسوں سے ایک بڑا سا گھر لیں گے اور تمہاری اچھی نوکری ہوگی اور ہم خوش رہیں گے۔ جب اس کو انعام ملتا ہے تو ٹی وی پر دوبارہ اناؤنس ہوتا ہے، ماں جی کا نام بولا جاتا ہے۔ جب ماں جی کا اصلی بیٹا تھا لیکن یونس وہ بھی ٹی وی دیکھ رہا تھا اور یہ خبر سن کر جب اس نے دیکھا کہ ماں جی کی تصویر پر تو وہ حیران پریشان ہو گیا کہ ماں جی کو اتنا بڑا انعام ملا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھا اور اپنی ماں کی تلاش کرنے لگا، سوچا کیونکہ وہ ایک لالچی شخص تھا، اس نے سوچا کہ یہ ماں کا انعام ضرور لینا چاہیے۔ پوچھتے بجاتے وہ ماں جی کے ایڈریس پر پہنچ گیا اور وہاں دیکھا کہ گھر پر تالا لگا ہوا ہے۔ لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ اس گھر سے کسی دوسرے گھر شفٹ ہو چکے ہیں۔
پھر اس گھر کا ایڈریس معلوم کرنے لگے۔ اس کو کئی دن گزر گئے، وہ ایڈریس معلوم کرتے کرتے اس گھر تک بھی پہنچ گیا۔ وہاں دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑا گھر ہے اور ایک سیکیورٹی گارڈ ہے اس گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو بولتا ہے کہ اندر جا کر کہیں کہ شاہد بی بی کا بیٹا آیا ہوا ہے۔ سیکیورٹی گارڈ جب اندر جا کر کہتا ہے تو ماں جی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بیٹے کو شاید اس کی لوٹری کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں تک آ گیا ہے۔ ماں جی کہتی ہے کہ اسے کہو یہاں کی اس نام کی کوئی عورت نہیں رہتی، لیکن یوسف کو یقین تھا کہ گھر یہی ہے اور ماں جی بھی انہی کے پاس ہے، لہٰذا وہ سیکیورٹی گارڈ سے لڑ جھگڑ کر زبردستی اندر آ جاتا ہے اور چلاتا ہوا ماں جی کہتا ہے۔ اب ماں جی باہر جب نکلتی ہے دیکھتی ہے کہ ان کا بیٹا آیا ہوا ہے۔ ماں جی منہ پھیر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ہمیشہ سوچتی رہی کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کو کیا پریشانی ہوئی ہے کہ مجھے اس طرح چھوڑ کر چلا گیا ہے، پتہ نہیں میرا بیٹا زندہ بھی ہے کہ نہیں، اور بیٹا ان کے پاؤں میں گر جاتا ہے۔ ماں جی مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت غلط کیا آپ کے ساتھ، آپ کو ایئرپورٹ پر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، میں بہت مجبور تھا، آپ کے ساتھ ایسا کبھی نہ کرتا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، آپ کو لینے آیا ہوں، ماں جی میرے ساتھ چلیں۔ لیکن ماں جی چپ چاپ کھڑی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، میرا ایک بیٹا ہے، تمہارے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اچھا بیٹا عطا کیا ہے جو میری خدمت کرتا ہے۔ وہ کہتا رہتا ہے کہ ماں جی میں آپ کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ جب دیکھتا ہے کہ ماں جی اپنی ضد پر قائم ہے، وہ نہیں جانا چاہتی، وہ جلدی سے اپنی جیب سے چاقو نکالتا ہے اور اپنی گردن پہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اگر آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گی تو میں اپنا گلا کاٹ دوں گا۔ ماں جی کہتی ہے مجھے پتہ ہے تم کس لیے آئے ہو، تمہیں صرف میرے پیسوں کی لالچ ہے، تم میرے پیسے دیکھ کر آئے ہو نہ کہ میری یاد میں آئے ہو۔ لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ نہیں جانا چاہتی تو آپ کی مرضی، مگر مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اس کا سگا بیٹا ہوں میں، آپ کا سگا بیٹا ہوں، مجھے پیسے چاہیے۔ ماں جی کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جس کے ساتھ رہتی ہوں اب وہ میرا بیٹا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، میں اس کے پیسے لے کر تمہیں نہیں دوں گی۔ یہ سن کر یونس غصے میں آ جاتا ہے، چھری ماں کے پاس رکھ کر کہتا ہے اگر آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے تو میں آپ کو اور آپ کے بیٹے دونوں کو مار دوں گا۔ ماں کہتی ہے یونس نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، میرے سگے بیٹوں کی سے بھی بڑھ کر ہے۔ یونس کی بیوی کو کہتی ہے کہ جا کر بیٹا سارا سامان لے آؤ، بیٹے یونس کی زندگی پیسوں سے بڑھ کر نہیں ہے۔ وہ یونس کی بیوی ساری رقم لینے جاتی ہے، پولیس کو فون کر دیتی ہے، سامان اکٹھا کر کے جب آتی ہے تب تک پولیس بھی ان کے گھر آ جاتی ہے اور یونس کو پکڑ کر لے جاتی ہے اور ماں جی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ماں کو پتہ چل جاتا ہے، وہ کہتی ہے کہ جب میں لاچار تھی، مجبور تھی، تب بیٹا ایئرپورٹ پر چھوڑ کر ماں کو چلا گیا، اب کروڑ پتی بن گئی ہوں تو ماں کی یاد آ گئی ہے، اور دل میں کہتی ہے کہ اے اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دینا، اور روتے ہوئے یونس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے۔ یونس ماں کو اندر لے جاتا ہے، اسی طرح ان کی ساری رقم بچ جاتی ہے اور اب وہ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ برے کام کا برا نتیجہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو فرمانبردار بنائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔